السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزِقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم۔ رواہ مسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے کہ جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے اور اس کے اندر سورج چاند ستاروں کو سجایا، اور ہر قسم کے جائز درود و سلام آقائے دو جہاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع استغفار کی فضیلت ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سن اور سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، انسان ایک غلطی کا پتلا ہے۔ اس سے زندگی کے معاملات میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ کہیں شادی بیاہ کی رسومات کے اندر گناہ کر بیٹھتا ہے، کہیں اپنی جوانی کے جوش کے اندر گناہ کر بیٹھتا ہے، تو کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، کہیں پر والدین کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، کہیں پر بہن بھائیوں کے حقوق میں غلطی کر بیٹھتا ہے۔ انسان ہر وقت شیطان کا پیروکار رہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا قرآن میں: اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اس لیے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، رحمان کی پیروی کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے، تو اس غلطی سے بچا کیسے جائے، سدھارا کیسے جائے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری کی ساری اولاد آدم گناہ گار ہے۔ کل بنی آدم خطاء، تمام کی تمام اولاد آدم گناہ گار ہے، اور ان میں سے بہتر وہ ہے وخیر خطائین التوابین، ان میں سے بہتر وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے۔ کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا اور قیامت کی دیواروں تک یہی فیصلہ کر دیا: ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے گناہ کو مٹا دیں گے، کیونکہ نیکی جو ہے وہ گناہ پر غلبہ پا جاتی ہے، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور اسی طرح توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ میرے بھائیوں، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک انسان کے سامنے اس کے لیے موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا۔ جب تک اس کی موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا، اس وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب انسان کے لیے موت کا وقت آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے
موت میں سے 1 سیکنڈ بھی مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ اور جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے اس وقت انسان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان کے لیے اس کے سامنے موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس کے رنگ کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پلٹ جاتی ہیں، اور اس وقت یہ بات اس کو پتہ چل جاتی ہے کہ اب میرا وہ وقت آ گیا ہے جس کا اللہ ذو الجلال نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ انسان کے لیے جب اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک لمحہ بھی پھر مؤخر نہیں کرتے۔ اللہ ذو الجلال ہماری موت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تخطئون باللیل والنہار، حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم تخطئون باللیل والنہار، کہ اے بنی آدم تم دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پامال کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمہارے سب گناہوں کو مٹانے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي، پس مجھ سے توبہ کرو، اغفر لکم، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا، میں تمہارے پچھلے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دوں گا جب تم مجھ سے توبہ کر لو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، اور اپنی امت کو یہ تلقین کی کہ اے لوگو میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تم بھی اللہ سے توبہ کیا کرو۔ اتنی توبہ کیا کرتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، یا اللہ کے رسول آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، آپ اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہ جب مصلی پر رات کو کھڑا ہوتے ہیں تو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ تو غلطی بھی نہیں کرتے، تو اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے عائشہ کیا میں اس ذات کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس نے مجھے پوری کائنات کا سردار بنا دیا ہے؟ اے عائشہ کیا میں اس ذات کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا، جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا؟ کیا میں اس ذات کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور میرے رب کی قدردانی دیکھیے کہ میں کوئی بھی گناہ کروں میرا رب اسی وقت مجھے معاف کر دے گا، آپ جب گناہ کریں اسی وقت کوئی نیکی کریں میرا رب اسی وقت معاف کر دے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تم رب سے مانگ، اگر وہ تجھے معاف نہ کرے تو وہ رحمان نہیں، اگر تو اس سے نہ مانگے تو تو انسان نہیں۔ حضرات میرا پیغام نوٹ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ بھی، کہ جب لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تو زمین و آسمان کا خلا بھر کے میرے پاس گناہوں کا لیا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو میرے ساتھ اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو کسی کو، تو پھر لاتیتک بقرابها مغفرتا، میں تیرے لیے زمین و آسمان کا خلا بھر کے مغفرت کا لے کے آؤں گا۔ میرے رب کی قدردانی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ میرا رب تو ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کوئی مجھ سے ایسی نیکی کر لے میری رضا کے لیے جو میں اس کو قبول کر کے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرے رب کی قدردانی دیکھیے، اس نے کہا کہ اگر تو زمین و آسمان کا خلا بھر کے گناہوں کا بھی لیا لیکن صرف میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے یہ سارے زمین و آسمان کے خلا بھرے گناہوں کو مٹا کے رحمت کا لے کے آؤں گا۔ حضرات اس سے بڑی قدردانی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔
جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ ابھی اس سے بڑی قدردانی کیا ہو سکتی ہے؟ پیچھے جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا عبادی، یہ نہیں کہا کہ اے گناہ گارو، اے کافروں، مشرکوں، یہودیوں۔ دنیا میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ میرا رب یہ بھی کہہ سکتا تھا، وہ یہ کہنے پر قادر تھا، اے گناہ گارو، اے کافروں، اے یہودیوں، لیکن میرے رب کی قدردانی دیکھیے، اس نے یہ کہا کہ اے میرے بندو، دنیا کی کوئی ماں اتنا اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتی جتنا میرا رب اپنے بندے سے کرتا ہے۔ حضرات، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے ایسے ایسے راستے نکال دیتے ہیں جس کا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرات، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہیں پر جا رہے تھے سفر پر، تو راستے میں رات کا وقت ہو گیا، ایک مسجد میں چلے گئے۔ وہاں پر جا کر انتظامیہ سے کہا کہ مجھے ایک رات رہنے کی اجازت دی جائے، میں مسافر ہوں۔ انتظامیہ نے صاف کالا چٹا نہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانتے نہیں، ہم آپ کو رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو وہاں سے ایک بندہ گزرا جو نان لگاتا تھا، تندور والا تھا۔ اس نے کہا جی آپ معزز شخصیت لگتی ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ امام صاحب نے کہا جی میں اس طرح مسافر ہوں، رات رہنی تھی، گزارنی تھی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے ساتھ آئیں، میرے ساتھ رہیں گھر میں۔ اپنے ساتھ لے گیا۔ تو جب امام صاحب اس کے گھر گئے، اس نے جا کر آٹا گوندنا شروع کیا، نان لگاتا تھا، آٹا گوندنا شروع کیا۔ جب وہ ہاتھ میں آٹا لیتا، استغفر اللہ رکھ دیا، پھر استغفر اللہ، آٹا لیا، پھر رکھ دیا، پھر استغفر اللہ پڑھا۔ یعنی کہ استغفر اللہ کا ورد وہ ہر وقت کرتا تھا۔ جب روٹیاں تندور میں لگائی اس وقت استغفر اللہ پڑھا، جب ہاتھ باہر نکالا اس وقت استغفر اللہ پڑھا۔ تو امام صاحب نے اس سے پوچھ لیا کہ تو اتنا ورد کرتا ہے، اتنی توبہ کرتا ہے، اتنا استغفار کرتا ہے کہ تجھے اس کا کوئی پھل بھی ملا ہے کہ نہیں، کوئی صلہ بھی ملا ہے کہ نہیں دنیا میں؟ اس نے کہا امام صاحب آپ کیا پوچھتے ہیں، قاری صاحب آپ کیا پوچھتے ہیں؟ جب سے میں نے یہ ورد شروع کیا ہے اس کے بعد مجھے کوئی تنگی نہیں آئی، میری کوئی خواہش نہیں ہے، اللہ نے ساری خواہشات کو پورا کر دیا ہے، صرف میری ایک خواہش ہے۔ اس نے کہا، امام صاحب نے کہا کیا خواہش ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا کہ میری صرف ایک خواہش ہے جو میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نہ دیکھ لوں۔ تو امام صاحب مسکرا کر کہنے لگے، مسکرائے۔ اس نے پوچھا امام صاحب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا پھر مسکرا لو، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری یہ بھی خواہش کو پورا کر دیا ہے کیونکہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں رحمہ اللہ۔ تو میرے بھائیو، استغفر اللہ کا ورد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب گناہ ہو جائے اس کے بعد توبہ کریں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔